بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب نے بہت اہم پیغام دیا ہے اور اس کے سارے نکات میں کوشش کروں گا آپ سے عرض کر دوں۔ خبریں بہت ہیں، اتنی ہیں کہ سمیٹی نہیں جا سکتی، تھوڑا سا شاید طویل ہو جائے۔ اور کوشش تو ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ نہ اپنا اتنا وقت آپ کا نہ سما خراشی نہ ہو، مگر کیا کیا جائے، خبریں اتنی اہم ہیں۔ اور شروع سے اس پروگرام کا پیٹرن یہ رہا ہے کہ اس میں پوری تصویر بیان کرنے کی کوشش کیجیے جتنی کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کی جنگ جاری ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس مکمل کر لیا گیا اور یہ دائر ہو جائے گا۔ بھی میں نے کل غلطی سے کہہ دیا کہ دائر کر دیا گیا، وہ غلط فہمی ہوئی تھی، ان کے خلاف جسٹس عامر فاروق کے خلاف دائر نہیں ہوا۔ غیر ملکی دباؤ بڑھنے لگا ہے، اس میں کردار ان پاکستانیوں کا ہے جو وہاں پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ میں اب کچھ اقدامات ہوئے ہیں، ابھی ابتدائی سٹیج میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا دوست ملکوں سے بھی رابطہ کریں گے، اور اس کا مطلب ہے یورپی یونین سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو چین سے ایک طرف تو امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی ہے عمران خان کے حق میں، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کہا ہے اس نے ڈونلڈ لو نے، وہی بدنام زمانہ ڈونلڈ لو جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ عمران خان کو ہٹایا نہ گیا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہا تھا کہ اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد تو اس میں جو انہوں نے کہا تھا اس کے برعکس ہو تو یہ رہا ہے کہ انہوں نے آج خود اعتراف کیا کہ امریکہ پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ چین سے ہم دور ہو گئے تو ہمارا دفاع کیا ہے؟ چینی فوج بیٹھی ہوئی ان کے بارڈرز پہ، ہماری فوج تو نہیں بیٹھی ہوئی بارڈرز پہ۔ عمران خان کے خلاف جو ریمانڈ لیا گیا ہے عمران خان کا، وہ حکومت کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ عدالت پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اور اس کے خلاف بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا ارادہ ہے ابھی تک، اعظم نذیر طارق نے کہا، لیکن مشکلات کا سامنا ہے اس میں۔ اور عمر ایوب نے کہا اول تو پابندی لگ نہیں سکتی، لگے گی تو نئے نام سے پارٹی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے ایک پولیٹیکل پارٹی قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے جائز پولیٹیکل پارٹی ہے تو قرار دیا ہے، اور پابندی لگی تو نئے نام سے پارٹی بن جائے گی۔ 3 ججوں پر پی ٹی آئی کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت دباؤ ہے کہ وہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے، یعنی پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کی جو ہے، اس پہ نظر ثانی کی درخواست یہ ہے کہ وہ سیٹیں انہیں نہ دی جائیں، اس کے لیے ان پہ بھی دباؤ ہے۔ 3 ججوں پہ پی ٹی آئی کے ذرائع کا دعویٰ ہے، اور اڈھاک جج تو آپ کو پتہ ہے مقرر کیے ہی جا رہے ہیں تاکہ اکثریت ہو جائے۔ اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنے ساتھیوں کو ڈراتے ہیں کہ میں اگر نہیں کریں گے تو ایمرجنسی لگ جائے گی اور مارشل لا لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب جو خان صاحب نے کہا ہے وہ میں پہلے عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے جناب، انہوں نے کہا کہ 1970 کی دہائی میں جینے والے سوشل میڈیا کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ 8 فروری کو قوم نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، عظیم اکثریت، انہوں نے 90% کہا ہے، 90% تو نہیں تھے ووٹ، بہرحال 48%۔ 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو متحدہ مجلس عمل کو 48% ووٹ ملے تھے اور 2/3 اکثریت ہو گئی تھی، تو 2/3 اکثریت کے لیے تو 48% ووٹ بھی بہت تھے، اور اب زیادہ زیادہ 55% درکار ہوں گے۔ یہاں صورتحال مختلف ہے، اس وقت تو وہ بہت بے شمار پارٹیاں کھڑی تھیں، اب ممکن ہے ان کا اتفاق رائے سے مقابلہ کیا جائے، اور 60% ووٹ ہوں تو 65% ہوں تو 3/4 اکثریت ہو چکی ہے۔ 20 سے 22 میں ملی نا جی، جب حکومت نے پولنگ میں مداخلت نہیں کی۔
وہ کہتے ہیں کہ جن اتنی عظیم اکثریت نے ہمارے حق میں ووٹ دیے، تو ان سب کو اگر دہشت گرد قرار دیا جائے گا تو فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ جائے گی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک ان کا لہجہ بڑا نرم ہے، مگر آگے جا کے سخت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کیا گیا، یعنی دہشت گرد نے قرار دیا گیا اور کارروائیاں جاری رہیں، تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ مگر پھر انہوں نے ایک بہت سخت بات کہی۔ 1971 میں یحییٰ خان نے جب آپریشن کیا تو ملک کے لیے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ میڈیا پر مخصوص ایجنڈے پر بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو GHQ پہنچ کر احتجاج کرنے کا کہا، تو میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ مجھ سے منسوب کر دیا گیا اور جھوٹ پھیلا گیا۔ یہ بات درست ہے، یعنی ہم بھی اس چکمے میں آ گئے، ایسے ذرائع تھے۔ PTI کی وہ کہتے ہیں تقریباً 3/4 ٹو بی ایگزیکٹ کتنے بنتے ہیں 28 سال، اس کی جد و جہد میں کبھی کارکنوں کو تشدد کے لیے نہیں کہا گیا، نہ اس نے تشدد کا ارتکاب کیا، مگر گزشتہ 2.5 سال سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ تشدد پر انہیں اکسایا جا رہا ہے۔ مثلا 9 مئی کو جب انہیں گرفتار کیا گیا، وہ تو کہتے ہیں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، گرفتار کیا گیا تو سب سے مقبول پارٹی کے سربراہ کو، وزیر اعظم کو، حد تک کا امیز انداز میں گھسیٹ کر لے جایا گیا، اور وہ چاہتے یہی تھے کہ رد عمل ہو۔ ایک بار میری پیشی پر مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 9 مئی کو وہ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی ایسی کارروائی جو ایک فریق کرتا ہے مگر اس کا بندوبست کرتا ہے کہ ذمہ داری دوسرے پہ آئے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی فوٹیج، CCTV کیمرہ جو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کور کمانڈر ہاؤس میں، جناح ہاؤس میں وہ CC کیمرے تو موجود، CCTV کے دوسری جگہوں پر بھی موجود تھی، اس کی جو وہ فوٹیج تھی وہ چرا کیوں لے گئی، اور یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کیپٹل ہل کے واقعہ سے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا کانگریس کے اس پہ، ایوان نمائندگان کے ارکان پہ، یا شاید اس میں سینٹ کے بھی تھے لوگ، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو CCTV فوٹیج موجود تھی، اور ایک آدمی کا جائزہ لے کر اور گواہیاں دیکھ کر ان کو گرفتار کیا گیا، جو لوگ ذمہ دار تھے، اسے سزائیں دی گئی۔ اور یہاں تو فوٹیج ہی غائب کر دی گئی، اور بے شمار لوگوں کو جن کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا ان واقعات سے، انہیں اگر مراد یہ ہے کہ اگر سزا کا کوئی مستحق تھا تو دی جاتی، لیکن جن لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ کل انہوں نے 10,000 کا فگر کہا تھا کہ 10,000 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور فوجی عدالتیں، وہ بائی دی وے اعظم ندید طاہر نے کہا کہ متبادل عدالتی نظام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے سینٹ کی اس کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں۔ وہ ظاہر ہے فوجی عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں، متبادل عدالتی نظام کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے، ملک اور معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا اس کے بعد۔ اگر آج لوگ جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے حریفوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ دراصل تو صرف آئین کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ پرامن طریقے سے جب کنٹرول نہیں ہو سکا تو پھر تشدد کے حربے استعمال کیے گئے اور موسیقی خیز مقدمے بنائے گئے۔ وہ عمر یوب پہ جو مقدمہ ہے CT اسکین چوری کرنے کا، اور اسد کے اثر پہ ظاہر ہے موسیقی خیز ہی ہے۔ لندن میں ایک خبر عمران خان کے بارے میں یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آئی خبر، کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن ہوتا ہے۔ وہاں چانسلر جو ہوتا ہے ووٹوں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ کسی اہم شخصیت کو، کوئی ایسی شخصیت جس نے انسانیت کی کوئی بڑی خدمت انجام دی ہو، پڑھا لکھا تو ہو ظاہر ہے،
اور کچھ مدد وہ رہنمائی فراہم کر سکے اگر ضرورت ہو، لیکن اسے عملاً کوئی کام نہیں کرنا ہوتا۔ اس میں عمران خان کا نام برقرار ہے اور وہ الیکشن میں جیل میں ہونے کے باوجود حصہ لیتے ہیں۔ اگر انہیں منتخب کر لیا گیا، اور اس کا امکان تو ہے، تو حکومت کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد اور باقی ساری سپورٹ بھی اس کے مقابلے میں کم ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک علمی ادارہ ہے، اس کا کوئی سیاسی کردار تو نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم کا واقعہ ہے، اس لیے انہیں پہلے بھی ویسے وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ بڑی مصیبت بن گیا ہے، اس لیے کہ عدالت ان کے وکیل نے سوال اٹھایا، سلمان صفدر صاحب نے، کہ یہ ریمانڈ تو کہا گیا تھا کہ وہ اس کو پیش کیا جانا ہوتا ہے جس پر کوئی الزام ہو، لیکن ایون ویڈیو لنک پہ بھی نہیں لیا گیا۔ ایک واٹس ایپ سے ریڈر کے، عدالت کا ایک ریڈر ہوتا ہے چھوٹا سا اہلکار، اس کے ریڈر پہ کے ذریعے رابطہ قائم کیا گیا، اس کا اندراج ہی نہیں ہے، کس وقت کیا گیا، ٹیلی فون نمبر کا اندراج بھی نہیں۔ ویسے انہوں نے کہا کہ وضاحت کی کہ وہ ٹیلی فون نمبر تو موجود ہے اور وقت کا ظاہر تعین ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے حق میں عالمی دباؤ، سطح پر دباؤ میں نے آپ سے عرض کیا بڑھ رہا ہے۔ 22 ارکان پارلیمنٹ نے عمران خان کی فوری رہائی کا، برطانیہ کے، اور کہا ہے کہ ہم اس دباؤ کو بین الاقوامی بنانے کی کوشش کریں گے، دوست ممالک کے ارکان پارلیمنٹ کو شامل کریں گے۔ شامل کریں گے کیا مطلب؟ اس مہم چلائی جائے گی، مہم میں شامل کریں گے۔ ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی روم میں یہ اجلاس ہوا جس میں 22 ارکان پارلیمنٹ میں نہیں ہوا، پارلیمنٹ میں ہوتا تو شاید وہاں پہ منظور ہو جاتا، لیکن وہاں نظام یہی ہے۔ اور سرور باری صاحب نے بریفنگ دی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ سرور باری صاحب کہتے ہیں کہ 14 سال سے قید کی سزا مجھے ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی اور میں کسی طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اب بالکل 1982 کی طرح خوف کی فضا ہے، اس کی طرح نہیں ہے، ویسے اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح امریکہ میں سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سینئر رکن بریٹ شرمن، معروف آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں وہ عمران خان سے جا کر ملاقات کریں گے، امید ظاہر کی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ان کی رائے ہے۔ اور یہ کہا یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ پاکستان جو ہم حمایت کر رہے ہیں وہ بھی، اور اگر وہ ملیں گے، اس بات کا اظہار ہے کہ جو شخص امریکہ کے خلاف ہو اس کے بھی انسانی حقوق کے ہم پرواہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار اس نے بھی کیا، وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے۔ میتھیو ملر کا لہجہ مسلسل بدل رہا ہے، پہلے یہ داخلی مسئلہ تھا، پھر کہا کہ کچھ تشویش ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی گرفتاریوں کی خبریں دیکھی ہیں، جب ہم اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اس پر تشویش ہوتی ہے۔ محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف کے اختلافات شدت اختیار کر گئے اور کوئی ریزالو ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف میں تو بڑی لچک ہے، بڑے بھائی کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے مسائل ہیں اور انہیں پوچھنا پڑتا ہے، وہ آزاد تو نہیں ہیں۔ کہ محترمہ مریم کا یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے بچپن سے وہ ضدی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ہر معاملے میں ان کی فرمائشیں پوری کی گئی، اس میں زیادہ تو وہ نہیں بات بالکل سن رہی۔ تازہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں نیا چیف سیکرٹری، بنانا چاہتی ہے وہ راشد لنگڑیال کو، لیکن انہیں برقرار رکھا ہے مرکز نے زاہد اختر کو، اور نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ انہیں گریڈ وائز دینے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ لور صاحب نے پھر فرمایا، آپ سے عرض تو کر دیا کہ مگر اس کی تفصیل یہ کہ کہا کہ $101 ملین
وہ جس کو ضیاء الحق نے مونگ پھلی کہا تھا، یہ مونگ پھلی آدھی مونگ پھلی ہے، پوری ایک مونگ پھلی نہیں، آدھی ہے۔ 101 ملین ڈالر کی رقم رکھی ہے صدر بائیڈن نے بجٹ میں، تجویز کی ہے، ابھی رکھی تو نہیں گئی، اور اس کی درخواست کی ہے بلکہ انہوں نے کہا۔ تو امریکی ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ رقم جمہوریت اور سول سوسائٹی کو مضبوط کرنے اور دہشت گردی پہ قابو پانے اور فلاں طریقے کے چیزوں کے معاشی اصلاحات کے لیے، قرضوں کے انتظام میں مدد دینے کے لیے، یعنی کوئی کسی کو آدھا گلاس پانی اور ایک روٹی کا لقمہ دے دے اور کہے کہ اس سے فلاں کام آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں، جاب لے سکتے ہیں، آپ آسودہ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ 101 ملین ڈالر، وہ 101 ملین ڈالر اپنے پاس رکھ کے کس لیے دے رہے ہیں؟ پاکستان کے دفاع کا تو انحصار ہے ہی چین پہ اس وقت۔ فوج ہماری لڑنے کے لیے، جب خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس کے، انڈیا کے، اور پاکستان کے پاس بندوبست سب ہے، باقی کسی چیز کا ہے یا نہیں، دفاع کا بندوبست ہے اور قوم متحد ہو جائے گی۔ صورتحال فوراً انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے برطانیہ کا ہے، اس کی کوئی 40 سال پہلے اس نے ایک رپورٹ چھاپی تھی، اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو قوم بہت تیزی کے ساتھ متحد ہو جائے گی، بہت تیزی کے ساتھ۔ اور یہ 65 میں ہم دیکھ چکے ہیں، مولانا مودودی اور نواب نصر اللہ خان اور خواجہ ناظم الدین بھی زندہ تھے، اور باقی عبد القیوم خان وغیرہ سب لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر پہنچے تھے، ممتاز دولتانہ بھی تھے میرا خیال ہے ایوب خان کے پاس، فوراً جیسے ہی انہیں کہا گیا وہ گئے اور پورے تعاون کا یقین دلایا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا جو ہے ریفرنس، وہ اپنا اس کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا، مگر اس کے لیے بھی اتحادیوں کا اعتماد میں لینا ہے، پھر کابینہ میں جائے گا، پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ عارف حلوی صاحب سابق صدر اور قاسم سوری سابق ڈپٹی اسپیکر اور عمران خان کے خلاف دفعہ 6 کے تحت مقدمہ جو ہے وہ اس کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے، لیکن بہرحال اب ارادہ ہے جی، یعنی جو بس میں وہ کہنا 17 سیٹوں والی پارٹی 180 سیٹوں والی پارٹی کو تباہ کرنے کا عزم رکھتی ہے، یہ عجوبہ دنیا میں کہیں دیکھا نہیں گیا ہوگا پارلیمانی سیاست میں۔ ندیم افضل چند صاحب نے یہ کہا ہے کہ مخصوص سیٹوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور جس کی اسے ملنی چاہیے، مگر یہ جتلایا بھی جو انہیں نہیں جتلانا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو 3 سال پہلے پی ٹی آئی پر پابندی لگ چکی ہوتی، دودھ میں بینگنیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ندیم افضل چند صاحب، ان کا حق ہے، جب ان کا حق تسلیم کرتا ہے کوئی آدمی، آپ کی پارٹی تو نہیں تسلیم کرتی، آپ تسلیم کرتے، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہیں بچا رکھا، اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے۔ زرداری صاحب نے ہر ممکن کوشش کی ہے اور بلاول میں ہر طرح کی دھمکی دی ہے اور بعض اوقات بڑی ناروا زبان استعمال کی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بنو امن جرگہ کے سب مطالبات تسلیم کر لیے۔ مطالبات کیا تھے کہ پولیس کرے گشت اور سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم جو وہ محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو ذمہ داری زیادہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وضاحت کر دی ہے آئی ایس پی آر نے کہ فوجی آپریشن نہیں ہوگا اور سرچ آپریشن میں پولیس اور وہ انسداد دہشت گردی کا جو والی پولیس ہے وہی کام کر کے ضرورت پڑنے پر سیکورٹی فورسز کو طلب کیا جائے گا۔ پولیس گشت کرے گی اور انسداد دہشت گردی پولیس اس کی استعداد بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ بنو مارچ کو، یعنی عوام نے جو مارچ کیا جو کسی پارٹی کا کارنامہ نہیں تھا، وہ اس کو خام خواہ بعض لوگ غلط رنگ دیتے ہیں، بنو کے کسی بھی اخبار نویس سے پوچھ لیں، وہ کسی نے بھی اپیل کی ہو مگر وہ سب پارٹیوں کے لوگ موجود تھے اور جس نے اپیل کی تھی وہ تو تھا ہی نہیں وہاں، اور انہوں نے کہا اس کو غلط رنگ دے دیا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ امن مارچ سے پہلے 10 مطالبات انہوں نے پیش کیے تھے۔ مطالبہ کیا تھا جی کہ طالبان کے ٹھکانے یہاں ختم کیے جائیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں اور بھتہ لیتے ہیں، تو لہذا فوجی، اور یہ کہا تھا کہ فوجی آپریشن کے لیے پولیس کو بااختیار بنایا جائے۔ تو اب یہ مطالبات انہوں نے تو مان لیے، لیکن صرف ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو اخلاقی تائید ہو گئی۔ کچھ کام وہ کر سکتے ہیں، پولیس وغیرہ وہاں زیادہ بھیج سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑے علاقے میں اگر پھیلا ہوا مسئلہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے،
وہ تو کارروائی اس کی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور اب بھی ہونی چاہیے، اور اس میں افغانستان تعاون کرتا ہے یہ نہیں کرتا اس کی پرواہ کے بغیر جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. صرف یہ ہے کہ عوام کو تنگ نہ کیا جائے، ناروا شکایت نہ ہو، لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے. کون سی اپوزیشن ہے جو یہ چاہتی ہے؟ کون سی اپوزیشن پارٹی جو چاہتی ہے بے گناہ لوگ مرتے رہیں؟ کون سی پارٹی چاہتی ہے؟ اے این پی سے لے کے پی ٹی آئی تک، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تو خیر 12 کہہ چکے ہیں. کون چاہتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو اشارے میں بات کرتے ہیں بعض چیزوں پر، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کرو، جو لوگ بے گناہوں کو لوگ قتل کرتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی سیاست جو بات جو ہے وہ بالکل واضح صحیح انداز میں کہی جا رہی ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ بلوچستان میں جناب کرپشن اور غفلت کا ایسا واقعہ سامنے آیا ہے کہ اوپر کرپشن تو اس ملک میں روز ہوتی ہے اور غفلت بھی ہوتی ہے اور ہیلا بازی بھی ہوتی ہے، مگر ایسا واقعہ ہے کہ ہوش ہی گم ہو گئے. غوث آباد میں 213 میں ایک ہسپتال مکمل ہوا، بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال. 2 سال اس میں لگے، 11 سال گزر گئے ہیں، یہ ہسپتال کام نہیں کر رہا. امارت میں پہلے وہ منشیات پینے والے پناہ لیتے رہے، اب کچھ لوگوں نے وہاں لائبریری بنا دی. وجہ کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ پہ بنایا گیا ہے اور اس کے ارد گرد عمارتیں اس عرصے میں بن گئی ہیں کہ وہاں ایمبولنس بھی داخل نہیں ہو سکتی. باقی گاڑیاں تو کیا، ایمبولنس بھی داخل نہیں ہو سکتی، بڑی گاڑی تو کیا. ظاہر ہے ہاسپٹل کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ٹرک میں کبھی سامان بھی لایا جاتا ہے، ممکن ہے بعد کا ٹریلے میں بھی سامان لایا جاتا ہو، تو اس کے مسئلے کا تو حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس وزیر اعلیٰ کو عقل دے، اگر اس عمارت کو بیچیں، وہ ایک عمارت ہے، اس کی ایک قیمت ہے. کسی نہ کسی طرح کالج بنانے والے کو، یونیورسٹی بنانے والے کو، کسی اور کو ضرورت ہوگی، اور دوسری جگہ جو ہے فوراً اسپتال بنائیں. مطلب یہ جو پیسہ ہے یہ تکیے کے نیچے سے تو نہیں نکلتا، قرض لے کے پیسہ آپ لیتے ہیں، اس پہ سود ادا کرتے ہیں، اس میں ملک جو ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے. اس پیسے کو آپ ضائع کرنا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہینڈ پکڈ وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کا، وہ کابینہ کو بلائے، اوپر رابطہ کرے اور اس کو بیچے اور کچھ کرے. کوئی حل تو اس کا ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. کیپٹن صفدر صاحب نے کمال کر دیا، کہتے ہیں مردہ بولے تو کفن ہی پھوڑے. کہا کہ فوج نے لندن جا کر درخواست کی، ایک رپورٹ تو یہ کہا ان کے گھٹنے پکڑے، پنجابی میں گوڈے پکڑ لے، ہاں جی، جو منت سماجت کی آخری حد ہوتی ہے. اور نواز شریف کے گھٹنے پکڑے پاکستان آیا، ورنہ عمران خان ملک کو تباہ کر دے گا. عمران خان ملک کو تباہ کر رہا تھا، ذرا غور فرمائیے. اور پھر خود ہی منصوبہ بنایا ان کے خلاف کہ وزیر اعظم نہ بننے دیں، اور انہیں ہرا دیا مانسیرا سے. ہرا کیا دیا؟ عوام نے ہرا دیا. وہ تو لاہور سے بھی ہارے ہوئے ہیں. کمال ہے ویسے کس جرت اور جسارت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ دعویٰ کر دیا، واضح کیا کیا کہ فوج نے جا کے کیا، اب کہا منت سماجت کی تھی. کم از کم اس کا جو مفہوم ہے، جو بھی الفاظ استعمال کیے، مجھے تو 2 طرح کے میسیجز ملے اور ذمہ دار آدمیوں نے بھیجے کہ وہ کہتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا گھٹنے پکڑے، گھٹنے منت سماجت کی. چلیے منت سماجت ہی صحیح، اور پھر ہرا دیا. اب مانسہرہ کے 45 کے جو ہے وہ درخواست کیوں نہیں دائر کرتے نواز شریف صاحب، اور 45 میں اس میں فارم کیوں نہیں پیش کرتے، اس کے جاتے کیوں نہیں اگر انہیں ہرا دیا گیا ہے. لاہور میں اگر ان کی فتح یقینی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں جیتی ہیں، بھائی 3 پولنگ اسٹیشنوں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ووٹ 100% سے زیادہ ہیں. 100% سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہیں جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں انہی کے، اس کو 30% اس میں ووٹنگ کی شرح ہے. تو کمال ہے بھائی. مقدمہ دائر کریں نا جی، اس میں کیس دائر کریں. رؤف حسن کی جگہ شعیب شاہین سیکٹری اطلاعات ہو گئے ہیں. شعیب شاہین نے بڑا رسک لیا ہے اور ان کے بارے میں جو اعتراضات کیے جا رہے تھے وہ غلط ثابت ہوئے. ایک خاتون لیڈر تو نہیں ہے، وہ خاتون نے تشدد کیا ہے. طاہر نام کے کامیڈین ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہ کبھی نظر تو پڑ جاتی ہے یہ جو مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں ان پہ. اس خاتون کا نام نیلم پری بتایا جاتا ہے. یہ نہ کوئی عہدیدار ہیں پارٹی کی، نہ کوئی ان کا کبھی نام سننے میں آیا،
انہوں نے اس بیچارے کو پیٹ ڈالا اور بہت بری زبان استعمال کی. مریم کے کاف، تو روز عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، وہ جیل میں قوم کے لیے دال کھا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کا کوئی حق نہیں ہے تشدد کرنے کا، اور جیل میں عمران خان صاحب دال نہیں کھا رہے. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے، اسی طرح کے لوگ اسے لا تعلقی کا اعلان انہوں نے کیا ہے، لیکن باقاعدہ لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، اس کی تصویر چھاپ کے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کے لوگ پارٹی کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، اس کا جواز مہیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے ذرائع دائق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعید پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ نظر ثانی کی درخواست آئے تو سیٹیں جو ہیں ان سے چھین کے تو دے دیں پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور ایم کیو ایم کو. قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ تیار ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی. اس میں موقف قاضی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انہیں قاضی اپنا عمران خان، ان کی اہلیہ اور سنی اتحاد کونسل کے مقدمات یہ نہ سنیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اس بینچ کا حصہ کیوں بنتے ہیں اور ہر بینچ کا حصہ بنتے ہیں؟ ان کی بیرون ملک جائیداد ان کی اہلیہ کی، اس پہ اعتراض کیا گیا تھا، جو واقعہ ہے کہ کوئی اس کا ثبوت تو نہیں دیا جا سکا. بالکل نواز شریف والا کیس ہے کہ وہ تو پڑھاتی تھیں، اور پڑھانے سے انگلینڈ میں ہم جانتے ہیں جو خواتین وہاں پڑھاتی ہیں کتنی تنخواہ ہوتی ہے، اتنی بڑی جائیداد تو کسی صورت نہیں بن سکتی تھی. مگر ججوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے ساتھی جج کا معاملہ ہو تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بعض موقع پہ نہیں ہوئے، جسٹس شوکت صدیقی کے معاملے میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا، درخواست میں یہ کہا گیا ہے ابھی دائر کی جائے گی، کہ بات ختم ہو گئی، عمران خان نے اس پہ وہ بھی کہہ دیا تھا کہ غلطی ہوئی، مگر ہمارا خیال تھا کہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس تعصب سے اوپر اٹھیں گے. اوپر نہیں اٹھ سکتے قاضی صاحب تو وکیلوں کو بولنے نہیں دیتے، اب حتیٰ کہ اپنے ساتھی ججوں کو بولنے نہیں دیتے. تعصب سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ حکومت ایمرجنسی لگا دی اگر میں گیا اور یہ فیصلہ کیا تم نے، اور مارشل لا لگا، میں نے روک رکھا ہے. لیکن جج تو نہیں مان رہے. جیسے منصور علی شاہ اور ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا چاہتے تھے، انہیں موقع نہیں دیا، کہا اصول کے مطابق کریں. بہت سی چیزیں آپ سن ہی نہیں رہے، دھاندلی کی نہیں سن رہے، بلہ چھیننے کی نہیں سن رہے، اور بہت سی چیزیں نہیں سن رہے. ڈھاک جج بھی ظاہر ہے اسی لیے اتنی صورت کے ساتھ، انڈیسنٹ ہیسٹ کے ساتھ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ تعداد بڑھ جائے، دباؤ بھی اسی لیے ڈالا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. وہ کتنا جبر کریں گے، کتنا تشدد کریں گے، کتنی چال بازی کریں گے، کتنی مینوپولیشن کریں گے، اس کی حد ہوتی ہے. تھک جائیں گے، اس میں گر پڑیں گے. اعظم نذیر تاڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ فیصلہ دفن نہیں ہوا پی ٹی آئی پر پابندی کا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ بس کی گانٹھ ہیں. اصل آدمی جو تجویزیں اور رپورٹیں بناتا ہے اور ہر ایک سے رابطہ رکھتا ہے وہ اعظم نذیر تارڑ ہے. ایسا اناد رکھتا ہے اور ایسی وفاداری ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. کچھ اخبار نویس بھی تلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو بس پھانسیاں ہوں گی اور معیشت تباہ ہوگی. اور یہ ہوگا عمران خان کے دور میں کس کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہ ہو جائے گا اور جمہوریت باقی نہیں بچے گی اور بڑے طوفان آئیں گے. وہ مصیبت میں تو پاکستان آج ہے، اس کے دور میں تو نہیں تھا. زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ تھے، ترقی ہو رہی تھی، صحت پروگرام تھا، 21 یونیورسٹیاں بن رہی تھی، اتنے ہاسپٹل بن رہے تھے، ڈیم بنائے جا رہے تھے. کس کو پھانسی دی گئی تھی؟ جو لوگ مجرم تھے، قصوروار تھے، وہ گئے جیلوں میں. اس میں کوئی شبہ ہے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کی تھی، یا نواز شریف نے، یا شہباز شریف نے کرپشن؟ کس نے؟ ایک آدھ آدمی کے بارے میں شبہ پایا جاتا ہے، شاہد خاقان عباسی کے بارے میں اور مفتاح اسماعیل کے بارے میں، کہ وہ درست نہیں تھے شاید کیس.
یہ شبہ پایا جاتا ہے، اس کے برابر تو کوئی عدالتی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ متبادل عدالتی نظام بھی فرمایا ہم کریں گے، کیا متبادل عدالتی نظام کریں گے؟ بات یہی ہے جو کل میں نے عرض کی تھی، ضرورت ہے مصالحت کی اور کوشش ہو رہی ہے تصادم کی، ڈیسپریٹ ہیں، بکھلائے ہوئے ہیں، اور بکھلاہٹ میں صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے۔ آخر کو یہ عمران خان سے صلح کریں گے، اس میں مجھے رتی برابر بھی شبہ نہیں، آخر کو شفاف الیکشن ہوں گے، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری طبیعت بہت خراب رہی ہے اور میں مسلسل اسی حالت میں پروگرام کرتا رہا ہوں، اس کی وجوہات ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مجھے کوئی خاص مرض لاحق نہیں ہے، لیکن میں عملاً اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں کہ مجھے ایک جناب ریٹائرڈ جج صاحب ہیں، کام وہ اب بھی کر رہے ہیں، جنرل صاحب ہیں، کام وہ اب بھی آئی سی آئی کے لیے کر رہے ہیں، ان سونو ٹی وی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں نے مسلسل مجھے کہا تمہیں اغوا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، حتیٰ کہ میں نے تو سیاسی پروگرام کرنا بھی اس زمانے میں چھوڑ دیے تھے، غیر سیاسی پروگرام کرتا تھا ان کے حکم پہ۔ اس میں سعد نذیر صاحب بھی شامل ہیں، پہلے تو وہ بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے، میرے آنے کے بعد میں بھی ان سے محبت کا مظاہرہ کرتا رہا، بڑی میری دلجوئی کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اسی زمانے میں میرے بیٹے کو انہوں نے کوئی کنسٹرکشن کا کام دیا تھا، اس کے بہت سے پیسے انہوں نے روک لیے ہیں، اور وہ ہم لوگ خدا نخواستہ محتاج نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن اتنا بڑا دباؤ بھی اب نہیں سہ سکتے اس مہنگائی میں۔ تو وہ میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں ریکارڈ کر دوں گا، وہ قوم تک پہنچ جائے گی، اور لوگوں کو کچھ کو معلوم ہی ہے وہ بھی پہنچا دیں گے۔ تو اگر کوئی، میں یہ چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اغوا ہی کرنا ہے، جو اب تک تو کوئی مجھے دھمکی تک نہیں ملی، اور اگر کچھ اور کرنا ہے تو میں گھر پہ ہوں، میرے گھر والوں کو پتہ تو ہو، اچانک مجھے نہ لے جائیں۔ تو اس کی وجہ سے کچھ اور ظاہر ہے، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں صحت کے معاملے میں، عمر کا بھی عمل دخل ہے، وہ کھانا پینے میں بھی بہت احتیاط میں نہیں کرتا، نیند میں میری خراب ہوئی، تو اس وجہ سے میں ٹھیک سے نہیں کر سکتا اس طرح چیزوں کو، اور تاخیر بھی بہت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو پروگرام کو جو ہے وہ کریں، اپنا اس کی کچھ سپورٹ دیں، لیکن اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا، اور اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے اس کو تو پھر مجھے بند کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں اتنی اذیت بیماری میں کوفت میں اٹھاتا ہوں، تو اگر یہ لوگوں کو پسند نہ ہو اور یہ میرا ذریعہ روزگار بھی نہ بن سکے تو میں پھر اس کو ختم کر دوں گا، مجبوری ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔